بسم اللہ الرحمن الرحیم وشافی مردانہ کمزوری کا پائیدار غذائی علاج، یہ پارٹ 2 ہے۔ گزشتہ زمانوں میں مردانہ کمزوری کا علاج غذا سے کیا جاتا تھا، گو وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا تھا، تاہم وہی پائیدار اور دیر پا علاج ہوا کرتا تھا۔ مگر آج کل ایسی کیمیکل ملی خطرناک ادویات آ گئی ہیں جو منٹوں میں اثر تو شروع کر دیتی ہیں، مگر ان کا اثر صرف چند گھنٹوں تک ہی محدود رہتا ہے۔ اس کے بعد پہلے سے بھی بدتر حالت ہو جاتی ہے، اور دن بدن انسان کی اپنی اصلی طاقت کی بجائے ایک مصنوعی طاقت آتی ہے اور ہمیشہ درجہ بدرجہ پہلے سے حالت کو ابتر بناتی رہتی ہے اور بالآخر بالکل ناکارہ کر دیتی ہے۔ نیز ان ادویات کے اثرات قلب، گردوں اور جگر پر نہایت خطرناک نوعیت کے پڑتے ہیں۔ کئی لوگ دل کا دورہ پڑنے سے اور دیگر خطرناک امراض سے راہی ملک عدم ہو جاتے ہیں۔ گھریلو غذائی اشیاء میں قدرتی ٹیسٹوسٹیرون، وائٹامنز و معدنیات پائی جاتی ہیں جو نقصانات اور مضرات سے پاک ہوتی ہیں۔ ان سے خصیوں اور ان کے افعال نیز مادہ منویہ کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔ منی کے جرثومے، کرمہائے منی یا سپرمیٹوزوا بہتر اور صحت مند پیدا ہوتے ہیں، نیز ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے مفید جڑیں۔ اب ہم چند جڑوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس مقصد کے لیے مفید ہیں۔ سونٹ، اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور 40 سال کے بعد اس کا استعمال بہت عظیم فوائد رکھتا ہے۔ جاڑ پان، اکرکرہا، مگر یہ چیزیں اصلی ہونی چاہیے۔ اکرکرہا کی بجائے بعض اس کی مشابہ جڑی بوٹیاں مارکیٹ میں بددیانتی سے گروسری سٹور والے بیچتے ہیں، جن کا فائدہ تو کوئی نہیں، البتہ نقصان کا احتمال ہوتا ہے۔ چوتھائی تا آدھی چمچ صبح شام دودھ کے ساتھ بشکل سفوف استعمال کریں۔ اکرکرہا اصلی کی پہچان یہ ہے کہ ذرا سا ٹکڑا منہ میں ڈال کر اس کو چبائیں اور چند منٹ منہ میں رکھیں تو منہ کے اندر ارتعاش سا، زبان کے آس پاس ارتعاش سا محسوس ہوگا، اور یہ اس کے اصلی ہونے کی پہچان ہے۔ منی پیدا کرنے والی، گاڑھا کرنے والی اور مقوی ادویات: سلکہ اسبگول، موسلی سفید، موسلی سیاہ، سالب مصری، سنگاڑا، تال مکھانا، درخت بوڑ کا پھل، کومبل، املی کے بیج، بہی دانہ، تخم بلنگو، تخم ریحان، بیج بند، نرم پھلی کیکر، پنڈی توری، گوند کتیرا، گوند کیکر، برگے گوزبان، ہر ایک میں سے جو بھی میسر آ جائے فرداً صفوف بنا کر چوتھائی تا آدھی چمچ عموماً پانی یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ مقوی گوشت حیوانات: پرندوں کا گوشت، تیتر، بٹیر، کبوتر، چڑا، گوشت دیسی چوزا یا مرغ، گوشت مچھلی، گوشت بکرا، گوشت بیل، مرغ یا کبوتر کے گوشت کے لیے کسی دکاندار سے رجوع کیا جا سکتا ہے، اور بالخصوص پرندوں کے دماغ یا بیجا کو اس مقصد کے لیے گھی میں بھون کر مصالحہ جات شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مقوی بیضہ جات یعنی انڈے: دیسی مرغ کے انڈے، کبوتر کے انڈے، چڑیا کے انڈے، بطخ کے انڈے ہاف بائل کر کے استعمال کریں۔ مقوی دماغ یعنی بھیجا جات حیوانات کے جو بھیجے ہوتے ہیں، دماغ جس کو مغز بھی کہا جاتا ہے، وہ استعمال کریں۔ جہاں پرندوں کا گوشت ہوتا ہے، دکاندار سے رابطہ کر کے بھیجا کبوتر، بھیجا چڑا، بھیجا بطخ گھی میں بھون کر کھائیں، کمال درجہ مفید ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے جانوروں کے اعضائے تناسل کا استعمال: جوان بچھڑے کا عضو تناسل، پرندوں کے اعضائے تناسل اکٹھے کر کے کیما کروا کے ان کو پکا کر اور مناسب مصالحہ جات ملا کر استعمال کریں۔ انتہا درجہ کے مقوی
اور سخت انتشار لانے والے ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے بہت قدرتی مگر سخت انتشار آتا ہے اور دیر پا فوائد حاصل ہوتے ہیں بفضل خدا۔